السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم فأکملوا العدد اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1081 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر رکھو، یعنی سحری کرو، اور جب تم افطاری کرو تب بھی چاند دیکھ کر کرو۔ اگر تمہیں کوئی شبہ ہو، یعنی 29 تاریخ کو مطلع ابر آلود ہے یا چاند نظر نہیں آیا، یا پھر شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آ رہا یا بادل ہے، تو پھر اپنی گنتی پوری یعنی 30 کرو، کیونکہ اسلامی مہینوں کی جو تعداد ہوتی ہے دنوں کی وہ 30 ہوتی ہے۔ اس لیے اگر شعبان کی 29 تاریخ کو مطلع ابر آلود ہو، کیونکہ تب یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ دوربین وغیرہ، یہ سیٹلائٹ وغیرہ وہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطلع ابر آلود ہو یا بادل ہو یا چاند صحیح طرح سے واضح نہیں نظر آ رہا ہو تو اپنی فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ، پس تم اپنی گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد یعنی شعبان کی اگر 29 کو چاند نہیں آ رہا تو اگلے دن تم روزہ نہ رکھو، شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اگر رمضان کی 29 تاریخ کو نہیں نظر آ رہا چاند تو پھر روزے پورے کرو، اور اگلے دن کا بھی روزہ رکھ کے اس سے اگلے دن یعنی یکم شوال کو پھر عید مناؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں چاند نظر آئے تو دعا پڑھا کرو، اور یہ خاص طور پہ فرمایا کہ جو شوال اور رمضان کا چاند ہوتا ہے وہ خاص طور پر اہتمام کر کے دیکھا کرو، اور اگر کوئی بندہ کسی متعلقہ ادارے کو یہ گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس سے گواہی لو کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو اگر وہ یہ مانتا ہے تو پھر اس کی گواہی مانگو۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا یا رسول وسلم میں نے فلاں جگہ پر چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے فرمایا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے بولا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روزہ رکھو، یعنی کل یکم رمضان المبارک ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شوال اور جو رمضان کا چاند ہوتا ہے اس کو اہتمام سے دیکھو، اور اگر تمہیں چاند نظر آ جائے تو اپنے مسلمان بھائیوں تک پھیلاؤ، متعلقہ اداروں تک پھیلاؤ، میڈیا تک اس کی گواہی دو، تاکہ تم یہ سزا ہے یعنی یہ گناہ ہے کہ اگر آپ چاند دیکھیں اور اپنے بھائیوں تک یا اپنے مسلمان بھائیوں تک نہ بتائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر موت آئے تو اسلام پہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔